ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1285۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عمرو حدثنا فلیح بن سلیمان عن حلال بن علی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال شہدنا بنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، مرادت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اس کو حاضر ہوئے، یعنی اس کی وفات کے وقت حاضر ہوئے۔ قال و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، وہ ان سے آنسو جاری تھے۔ فقال هل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اپنے بیوی کے قریب نہ گیا ہو، اس نے تعلقات قائم نہ کیے ہوں؟ فقال ابو طلحہ انا، ابو طلحہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں ہوں۔ قال فانزل، آپ نے کہا اچھا قبر میں اتریے۔ قال فنازل فی قبرها، چنانچہ وہ قبر میں اترے۔ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر محرم جو ہے وہ بھی میت اگر عورت ہے تو اس کو اتار سکتا ہے، تو جب قبر کے اندر اتار سکتا ہے تو چارپے کو کندھا دینا یہ کون سی بعید بات ہے؟ تو کندھا بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے عقائد و نظریات لوگوں نے وضع کر رکھے ہیں اور ان کو عین دین بنا رکھا ہے۔ مثلا فوت ہونے کے بعد خاوند جو ہے بیوی کی چارپائی کو اس کو کندھا بھی نہیں دے سکتا، اس کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کی چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کندھا بھی نہیں دے سکتا۔ باقی جو ساری دنیا کندھے دیتی جائے، کوئی اجنبی سے اجنبی غیر محرم وہ سارے اٹھاتے جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن خاوند نہیں دے سکتا۔ کیوں جی؟ نکاح ٹوٹ گیا، پتہ نہیں عجیب بات کہاں سے، نکاح ٹوٹ گیا تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں فلاں کی بیوی کا جنازہ جا رہا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں اس کی بیوی جا رہی ہے، یہ اس کی فلاں کی بیوی ہے، اس کی فلاں کی بیوی فوت گئی، اعلان یہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیہ ساتہ کل کیا جاتا ہے، کس کا جی؟ فلاں کی بیوی کا، اس وقت اس کی بیوی ہے، تو خاوند کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ چارپائی کو ہاتھ ہی لگائے۔ تو یہ ایسے رواج بنے، حتیٰ کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں، یہ آگے بات الگ سے آئے گی، اور یہ بھی صراحت کی جائے گی کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسا آدمی اترے جو آج رات اپنی بیوی کے ساتھ اس نے تعلقات قائم نہ کیے ہوں۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیچے قبر میں اتارا۔ تو صاف کہ جب میت کو اتارا جاتا ہے تو صرف کفن سے کپڑے سے تو نہیں، جسم کو بھی ہاتھ لگتا ہے، جسم کو بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ لگے گا۔ تو فوت ہوئے کے بارے میں کسی کا کہ یہ کیسا بدگمانی یا برا تصور تو ممکن ہی نہیں ہے ہو سکے، تو اس لیے اگر دوسرا چارپائی کو اٹھا لے یا قبر میں اتار دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1286۔ حدثنا عبدان قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ قال توفیت ابنۃ لعثمان رضی اللہ عنہ بمکہ، فوت ہوگی توفیت ابنۃ لعثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی فوت ہوگی مکہ میں۔ یہ فوت ہونے والے کون تھی؟ بعد نے کہا کہ ام ابان بنت عثمان، یہ ام ابان تھیں جو جن کی وفات ہوئی۔ وجینا لنشہدہ، ہم بھی جنازے کی حاضری کے لیے آئے۔ وحضر ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ وانی لجالس بینہما، اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، یا پھر ایسے فرمایا کہ جلست الی احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ثم جعل آخر، پہ دوسرا بھی آ گیا، فجلس الی جنبی، وہ بھی میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ میں درمیان میں تھا، وہ دونوں میرے دائیں بائیں تھے، یا تو پہلے سے میرے دائیں بائیں تھے یا پہلے ایک تھا پھر اس کے بعد دوسرا دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ فقال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے عمرو بن عثمان کو، الا ننہا عن البکا، کیا ہمیں رونے سے روکا نہیں گیا؟ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، بے شک میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کے اس پر رونے کی وجہ سے۔
فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ قد کان عمر رضی اللہ عنہ یقول ببعض ذالک، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعض ذالک یہ کچھ بیان اس طرح کا کچھ بیان کرتے تھے. ثم حدث، پھر انہوں نے یہ واقعہ پورا بیان کیا. فرماتے کہ صدرت مع عمر رضی اللہ عنہ میں مکہ تھا، میں واپس آ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے. حتی اذا کنا بالبیداء، یہاں تک ہم بیداء میدان میں جب پہنچے. اذا و برکب تحت ظل ثمرۃ، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ تھے جو کہ کیکر کے درخت کے نیچے سائے میں تھا. کیکر کے نیچے سائے کا سایہ تھا، تو وہاں ایک اور بھی قافلہ تھا، ان کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جا کر دیکھو نا یہ قافلے والے کون لوگ ہیں جو وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے فنظرت فاذا صہیب، جب میں نے جا کر دیکھا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فاخبرت، میں نے ان کو خبر دی. فقال ادعو لی، حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ان کو بلا لو، ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. فرجعت الی صہیب، میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقلت ارتحل فلحق امیر المومنین، آئیے اور امیر المومنین کے ساتھ مل جائیے. چنانچہ وہ آئے، بیٹھے، ان کے آپس میں جو تعارف وغیرہ ہوا، تعلقات تمام بنے. تعلقات تو پہلے بھی تھے لیکن اب وہ ایک سفر کی وجہ سے اور ذرا کلوز تعلق بن گیا. فلما اصیب عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے. داخل صہیب یبکی، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے واہ خواہ، اے میرے بھائی، واہ صاحبہ، اے میرے ساتھی. یہ آوازیں دے کر جس طرح اونچی اونچی آواز سے کہا جاتا ہے، یہ انداز. فقال عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے صہیب اتبکی علیہ، کیا تم مجھ پر رو رہا ہے؟ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببعض بکاء اہل علیہ، بے شک میت کو اس کے بعض اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اس میں ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کا جذبہ اور ذوق اور شوق دیکھیے کہ حالت انتہائی نازک حالت میں ہے، شدید زخمی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو پھر بھی ایک ایسا لفظ سنا جو نبی کی تعلیمات کے خلاف تھا، تو فوراً تنبیہ کی اور اس سے روک دیا. ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان المیت یعذب ببعض بکاء اہلہ، تمام کے رونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض کے. تو بعض وہی ہوں گے کہ جو جن کو فوت ہونے والے نے روکا تھا اس کے باوجود وہ روئے ہیں، یا ان کے خاندان کا یہ طریقہ تھا ہی نہیں لیکن خود کسی نے بعد میں ایجاد کیا ہے. حدیث نمبر 1288. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فلما مات عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی، ذکرت ذلک لعائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے یہ واقعات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا. فقالت رحم اللہ عمر، وہ فرمانے لگے حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں کیا کہ ان لا یعذب المؤمن ببکاء اہلہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان اللہ یزید الکافر عذابا ببکاء اہلہ علیہ، بے شک کافر آدمی کو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر اور زیادہ کر دیتا ہے اس کے اہل و عیال کو اس پر رونے کی وجہ سے. وقالت حسبکم القرآن، پھر فرمانے لگے تمہیں قرآن کافی ہے. ولا تازر وازرۃ وزر اخری، قرآن فرماتا ہے کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو یہ کیا کہ زندہ روئیں اور ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جائے، جبکہ قرآن کا اصول یہ، قرآن نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ عند ذالک، اس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے واللہ ہوا اضحک و ابکا، وہی اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. ہنسنے اور رلانے کے مواقع اللہ ہی عطا فرماتا ہے. بات کی تطبیق پہلے بیان کر دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف رونے والوں کی وجہ سے میت کا عذاب ہوتا ہے، تو یہ قرآن کے اس نص کے خلاف ہے، ولا تازر وازرۃ وزر اخری. لیکن جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے اندر واقعی میت کا اپنا اس کے اندر دخل ہوتا ہے. دخل تبھی یا تو وصیت کر کے گیا ہو یا اس کے خاندان میں رونے کا طریقہ جاری ہو اور رو کر نہ گیا ہو، تو اس کے اندر
اس انداز میں ولا تاجر واجر وزر اخرى کہ یہ منافی نہیں ہے، بلکہ یہ میت نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1289، حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر عن ابی عن امرۃ بنت عبد الرحمن ان اخبرت ان سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیۃ یبکی علیہ اہلھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ عورت کے پاس سے گزرے جس پر اس کے اہل و عیال رو رہے تھے، فوت ہو گئی تھی، اہل و عیال رو رہے تھے۔ فقال انہم لیبکون علیہا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس پر رو رہے ہیں، وَإِنَّا لَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہودیہ عورت فوت ہو گئی تھی، فوت ہونے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا، ان کے رشتہ داروں کے پاس سے آپ گزرے تو اس کے تذکرے کر کر کے رو رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ رو رہے ہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دو الگ خبریں دی ہیں، ایک ان کا عمل یہ زندہ کا، اور ایک اس فوت ہونے والے کے ساتھ معاملہ۔ تو بعض نے سے یہ سمجھ لیا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ دو آپ نے الگ الگ خبریں دی تھیں۔ ہاں اگر مرنے والے کا اس کے اندر دخل اندازی ہے تو تب تو وہ مجرم ہوگا، اگر دخل نہیں ہے تو پھر وہ مجرم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1290، قال حدثنا اسماعیل بن خلیل قال حدثنا علی بن مسحر قال حدثنا ابو اسحاق وهو الشیبانی عن ابی بردۃ عن ابیہ قال لما اصیب عمر رضی اللہ عنہ جعل صہیب یقول، جب زخمی کیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا انہوں نے شروع کیا، واخا، اے او میرے بھائی، وقال عمر اما علمت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا یعذب ببکاء الحی، کہ زندوں کے رونے کی وجہ سے میت کا عذاب ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ مجھ پر اس طرح غلط انداز میں کیوں بیان کر کے اور اونچی آواز سے کیوں رو رہی ہے۔ باب نمبر 33، باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت، باب ہے حرام اور ممنوع ہے نوحہ کرنا میت پر۔ یہاں یکرہ ہو یہ حرام کے مرام میں ہے، مکروہ فقہا کے نزدیک ناپسند کام کو کہتے ہیں، جو حرام سے کم درجے کا ہوتا ہے، جس کا کرنا ناپسند ہوتا ہے، البتہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اکثر جگہ مکروہ کا لفظ ممنوع چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی پیچھے والی روایت بھی اور آگے والی روایات کا بھی تقاضا یہ ہے۔ یہاں ما یکرہ ہو یحرم کے معنی میں باب ہے جو حرام اور ممنوع ہے نوحہ کرنا میت پر۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان عورتوں کو چھوڑیے کہ وہ ابو سلیمان یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر روئیں، معلوم یکن نقن اور لقلقتن، جب تک نقا اور لقلقہ کی کیفیت نہ ہو۔ نقا اور لقلقہ کس سے کہتے ہیں، اس کا معنی امام صاحب نے خود بیان کر دیا، وَالنَّقُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، نقا کہتے ہیں کہ سر پر مٹی ڈالنا، سر میں مٹی گرد و غبار ڈالنا، بال نوچنا۔ اور لقلقۃ الصوت، لقا کا مطلب تھا صوت، آواز نکالنا، بین کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، شام کے شہر حمص میں 21 ہجری کے دن کی وفات ہوئی ہے، تو ان کی وفات پر ان کی چچا زاد وہ عورتیں رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ فرمایا تھا کہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان، کہ ان کو چھوڑیے کہ وہ ابو سلیمان پر روئیں۔ ابو سلیمان یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ یہ سنن کبر البیہقی حدیث نمبر 7161 کے اندر یہ چیز بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ جب تک وہ شریعت کے منافی کام نہیں کرتی، مثلا بال نوچنا، سر میں گرد و غبار ڈالنا، اور اس طرح کپڑے چاک کرنا،
بین کرنا یہ ممنوع اور حرام ہے۔ جب تک یہ کام نہ کریں، ویسے رونا یہ تو انسان کی فطرت میں ہے، غم اور پریشانی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتی ہے، سسکی بھی بن جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو اجازت دینا تھا وہ وہی رونا تھا جو شریعت کے لحاظ سے جس کا جواز ہے۔ حدیث نمبر 1291 قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید بن عبید عن علی بن ربیعہ عن المغیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کاذبا علی لیس ککاذب علی احد۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوفہ کے امیر تھے، تو بڑی اہم بات انہوں نے آگے والے بیان کرنی تھی۔ تو اصل کے اندر بات تو اس حدیث کے جو آخر میں ہے وہ چیز سنانی چاہتے تھے، لیکن تمہید کے طور پر یہ بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انا کاذبا علی لیس ککاذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی دوسرے آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یعنی جو نبی پر جھوٹ بولے، نبی پر جھوٹ بولنے سے مراد جو بات آپ نے نہیں فرمائی وہ آپ کے ذمے لگائے۔ تو یہ نبی کے ذمے کوئی بات لگا دینا، جس کام کے کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا اس کا کہنا کہ نبی نے یہ کہا ہے، جس سے آپ نے منع نہیں کیا تو نبی کے ذمے لگا دینا نبی نے یہ منع کیا ہے۔ جس طرح کے بعد صوفی قسم کے لوگ اس طرح کی اپنی طرف سے مصنوعی احادیث وضع کرتے رہتے ہیں اور ترغیب ترہیب دلانے کے لیے طرح طرح کی روایات سناتے رہتے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے، نبی نے وہ بات نہیں بیان کی، نبی کے ذمے لگا دینا۔ فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدن، جس نے آمدن مجھ پر جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس لیے کہ نبی کی طرف بات کی نسبت کرنا وہ گویا کہ شریعت، ایک شریعت کی بات ہے، تو جو نبی نے نہیں فرمائی تو اپنی طرف سے شریعت کے اندر دخل اندازی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید بیان کی، کیونکہ آگے جو بات بیان کرنا چاہتے تو بڑی اہم بات تھی، تو بعض لوگوں کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی، اس کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو آگے میں بات بیان کر رہا ہوں یہ کوئی سنی سنائی نہیں ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی سے بات نہ سنی اور میں آپ کی طرف نسبت کر دوں تو اس کی وعید وہ ہے جو پہلے میں نے بیان کر دی، اور وہ میں وعید میں جانتا ہوں اس کی کتنی سخت وعید ہے کہ نبی پر جھوٹ بولنا۔ اس لیے اس تمام وعید کو سامنے رکھتے ہوئے میں آگے والی بات بیان کرتا ہوں، وہ بالکل سچ اور حقیقت اور میں نے آپ سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا من ینح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جس پر نوحہ کیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس پر نوحہ کیا جانے کی وجہ سے۔ جس مرنے والے پر نوحہ کیا گیا تو اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ اسی شکل میں ہے جس کی تفصیل گزشتہ ابواب میں گزر چکی ہے۔ اگر وہ خود وصیت کر کے گیا ہے کہ مجھ پر بین کیا جائے، رویا جائے اور یہ کچھ کیا جائے، یا اس کے خاندان برادری کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے خاندان برادری کے اندر یہ شریعت کے منافق کام کرتے ہیں، پھر روک کر نہیں گیا، تو ایسا آدمی وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر وہ اس سے روک کر گیا ہے، شریعت کے منافق کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، یا اس کے خاندان برادری میں وہ تھا ہی نہیں، تو کسی نے اپنی طرف سے کوئی نیا چیز ہے اس کے اندر جاری کر دی، پھر اسے بری و ذمہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1292 حدثنا عبدان قال اخبرانی ابی عن شعبہ عن قتادہ عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے
اس پر نوحہ کیا جانے کی وجہ سے۔ تابع عبدالاعلیٰ، اتباع کی ان کی عبدالاعلیٰ نے، تابع ضمیر ابدان کی طرف جائے گی کہ جس طرح یہ روایت ابدان بیان کرتے ہیں اسی طرح عبدالاعلیٰ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ آگے ایسے بیان کرتے ہیں حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید حدثنا قتادہ، یعنی قتادہ سے پیچھے والی سند مختلف ہے۔ وقال آدم عن شعبہ، آدم جو شعبہ سے بیان کرتے ہیں اس میں لفظ یہ ہیں المیت یعذب ببکاء الحی علیہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس پر زندوں کے رونے کی وجہ سے، اس کے زندہ ورثہ اس پر روئیں تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور عذاب دیے جانے کی توجیہ بیان کر دی جب مرنے والے کا اس گناہ کے اندر کوئی کسی نہ کسی طرح دخل اندازی ہو، حصہ ہو۔ باب نمبر 34، یہ باب بغیر تبویب کے ہے، تو صحیح بخاری کے یہ بعض نسخوں اصیلی وغیرہ کے نسخے کے اندر یہ باب ہے، البتہ ابو ذر اور کریمہ کے نسخے کے اندر یہ باب نہیں۔ تو باب ہو تو بغیر ترجمۃ الباب کا معنی کہ گزشتہ باب کی ایک فصل ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 1293، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان وحدثنا ابن المنقدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جیء بأبی یوم احد قد مثل به حتى وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سجی ثوبا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے والد محترم کو احد کے دن لایا گیا، قد مثل به، ان کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ مسلح معنی اعضاء کو کاٹ دینا، ناک، کان، ہونٹ یہ کاٹ دینا، جس طرح کہ زمانہ جاہلیت کے اندر غیر مسلموں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے مخالف کو قتل کرنے کے بعد پھر اس کا مسلح بھی کر دیتے۔ شریعت کے اندر اس کی سخت ممانعت ہے۔ جی ابھی یوم احد، احد کے دن میرا باپ لایا گیا، قد مثل بھی، اور ان کا مسلح کیا گیا تھا، حتی وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ قد سجی ثوبا، اور ان کو کپڑے سے ڈانپا ہوا تھا، میرے والد محترم کا جسم جو کپڑے سے ڈانپا ہوا تھا اور آپ کے سامنے اس کو رکھا گیا۔ فذهبت اريد ان اکشف عنہ، تو میں شروع ہوا کہ میں کپڑا ہٹاؤں اس سے، میں کپڑا ہٹا کر اپنے والد کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ فنہانی قومی، تو میری قوم نے مجھے روک دیا، میرے قوم کے لوگوں نے روکا کہ مت دیکھو۔ ثم ذهبت اکشف عنہ، میں دوبارہ پھر شروع ہوا، کچھ دیر بعد دوبارہ پھر مجھے دل کے اندر والد کا دیدار کرنے کا ذوق پیدا ہوا، پھر میں شروع ہوا تاکہ کپڑا ہٹا دوں۔ فنہانی قومی، تو میری قوم نے پھر روک دیا۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ برداشت نہ کر سکے گا، کیونکہ ان کا حلیہ جو ہے ان کا مسلح کر کے ان کا ناک، کان یہ چیزیں کاٹی گئی تھی، تو بیٹا پھر کیسے برداشت کر سکے گا، تو اس لیے شاید برداشت نہ کر سکے، اس لیے لوگ روک رہے تھے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اٹھایا جائے، یعنی اس کا جنازہ اٹھایا جائے۔ فسمع صوت صائحۃ، آپ نے کسی رونے والی کی آواز سنی، جب جنازہ اٹھایا تو کسی رونے والی عورت کی آواز سنی۔ فقال من ہذی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کون رو رہی ہے؟ فقالوا ابنۃ عمر، لوگوں نے بتلایا کہ عمر کی بیٹی، اور یا کہا تھا اخت عمر، عمر کی بہن۔ ان دونوں میں سے راوی کو تردد ہے، دونوں میں سے کیا تھا، یہ شک جو ہے یہ سفیان کو ہے، اور درست بات جو ہے بنت عمر ہے، اور بنت سمرات فاطمہ بنت عمر ہے، جس طرح کہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 1244 کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ بنت فاطمہ بنت عمر تھی۔ قال، آپ نے فرمایا لما تبکی، تو کیوں روتی ہے؟ او یا کہتا لا تبکی، تو نہ رو۔ فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفع، فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں جب تک اس کو اٹھایا نہیں گیا، جب تک ان کے جسم کو اٹھایا نہیں گیا تو فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ اس کے اوپر کیا ہوا تھا۔ تو وہ تو ایک بڑی پاکیزہ روح ہے جو
بہترین اپنے جنتوں اور بہترین اپنے انجاموں کو پہنچی ہوئی تو تم کیوں رو رہے ہو؟ تو روتے تب اگر وہ کسی تکلیف کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو، جب وہ جنت کے عیش و بہاروں میں جا رہے ہیں اور بہترین اپنے اچھے انجام کو پا رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ روایت امام صاحب اس لیے لائے کہ کچھ رونا جو ہے، آنسوؤں کا بہہ جانا یا سسکی کا بند جانا یا رونے کی آواز کا تھوڑا سا نکل جانا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیان کرنا اور آوازیں دینا کہ تو ہمارا یہ تھا، تو ہمارا سہارا تھا، اب ہم کیا کریں گے، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، اور اسی طرح جان بوجھ کر زمین پر لیٹنیاں لینے شروع کر دینا، کپڑے پھاڑنا اور اپنا برا حال کرنا، یہ ممنوع کام ہے۔ یہ نہ ہو صرف رونے سے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر رونا بھی صرف آنسوؤں تک ہے تو پھر تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی آواز بھی نکل جائے رونے کی، جب رونا زیادہ ہوتا تو آواز بھی نکل جاتی ہے، یہ ممنوع تو نہیں ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا پہلے میں تب کی تو کیوں روتی ہے۔ باب نمبر 35 لیس منا من شق الجیوب، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے ہم میں سے جو کہ گریبان شک کرے، گریبان پھاڑے۔ غم اور پریشانی کے وقت اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، گریبان کو چاک کرنا، جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1294 قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان قال حدثنا زبید الیامی عن ابراہیم عن مسروق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہم میں سے من لطم الخدود، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، لطم تھپڑ مارنا اپنے آپ کو، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب اور اپنا گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور زمانہ جاہلیت کی آوازیں نکالے، بین کرنا، آوازیں نکالنا، تو یہ کام کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہ ہونے سے مراد وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس کو اسلام سے خارج کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا خواہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، جس تک کہ کتاب الایمان کے اندر اس کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ہاں البتہ اس کے کفر دونہ کفر اور اس کے تحت اس کو کہا جائے گا کہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، یا مسلمانوں کا جو طریقہ وہ نہیں ہے کہ غم و پریشانی کے وقت ایسا کیا جائے، یہ کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔